السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حدیث کسا کے نام۔ دوستو، ایک بہت مشہور حدیث ہے، یہ اہل سنت کی کتاب مختلف کتب میں ہے۔ اسے کہتے ہیں حدیث کسا، جس کے مطابق نبی علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے ایک چادر لی اور حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین ان سب کو بلایا اور چادر ان کے اوپر رکھ دی اور پھر آیت تطہیر پڑھی۔ اب شیعہ اس روایت سے، چونکہ یہ روایت ہے تو ضعیف، نبی علیہ السلام سے ایسا کچھ کرنا ثابت نہیں ہے، اب شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھا کہ یہ چار ہستیاں جو ہیں، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ پاک صاف ہیں۔ پاک صاف سے مراد یہ معصوم ہیں، مطلب ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ قرآن کے مطابق جو آیت تطہیر ہے اور اس سے پہلے اور آیت تطہیر اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، یہ امہات المؤمنین کے لیے ہیں۔ صرف اور صرف قرآن کے مطابق نبی علیہ السلام کے اہل بیت صرف اور صرف بیویاں ہیں اور کوئی بھی نہیں، باقی قریبی رشتہ دار ہیں۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم ایک ایک روایت کی سند چیک کریں گے، کیا کہ نبی علیہ السلام نے واقعی ان سب کو اپنی چادر میں لیا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم ساری روایات کا اب تجزیہ کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دوستو، پہلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، صحیح مسلم 2424۔ دوستو، یہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر مصعب بن شیبہ راوی جمہور کے نزدیک، یعنی میجورٹی، اکثریت کے نزدیک ضعیف ہے۔ دوستو، دوسری روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، سنن نسائی 8342۔ اس کے اندر بکیر بن مسمار عن عامر عن ابیہ، اس کے اندر بکیر بن مسمار راوی یہ مستور ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی 8355، اس کے اندر ابو بلج عن عمرو بن میمون کا ترک ہے، ابو بلج متوفی 130 ہجری، یہ بھی مستور ہے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مستور کیا ہوتا ہے؟ مستور 70 سے ہے، مطلب ایک راوی 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگ نہیں جانتے، مطلب سچا نہیں کہتے، کوئی بھی تعریف نہیں کرتا، اس کی وفات کے بعد آ کر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو ایسی تعریف مردود ہے، ایسی توثیق مردود ہے۔ جس طرح میں اگر کہوں کہ قائد اعظم یا علامہ اقبال کے والد صاحب کا حافظہ کمزور تھا، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے ابو جعفر تنولی صاحب، آپ تو اس زمانے میں تھے نہیں، تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہے نا؟ آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہوگا۔ بکیر بن مسمار اور ابو بلج، ان دونوں راویوں پہ جرح اور تعدیل تو ہے، مطلب ایک جماعت سچا کہہ رہی ہے اور ایک ان کو ضعیف کہہ رہی ہے، لیکن یہ تعریف کرنا اور تنقید کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ان کے زمانے کے لوگ ان کی تعریف نہیں کر رہے، ان کی وفات کے بہت سال بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ ان کو سچا کہہ رہے ہیں اور ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ اب جو بکیر بن مسمار ہے وہ متوفی 153 ہجری ہے غالباً، اور اسی طرح یہ جو ابو بلج ہے یہ غالباً 130 ہجری اس کا سن وفات بنتا ہے۔ یحییٰ بن معین ہو گیا یا احمد بن حنبل ہو گیا یا وٹ ایور جتنے بھی محدثین ہیں، یہ ان کی وفات کے 30، 40، 50 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں، ایک محدث اس بندے کو سچا کہہ رہا ہے جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں، اور جو محدث ان کو سچا کہہ رہا ہے وہ ان راویوں کی وفات کے 30، 40، 50 سال بعد پیدا ہو رہا ہے۔ مطلب یہ دیکھیں کیا مذاق ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو چھان بین کرو۔ کس کی چھان بین کرو؟ وہ جو فاسق بندہ آ رہا ہے نا اس کی چھان بین کرو کہ وہ بندہ سچا یا جھوٹا ہے۔ ظاہری بات ہے، چھان بین 40-50 سال بعد پیدا ہونے والا بندہ تو نہیں کرے گا، چھان بین اسی زمانے کا بندہ کرے گا۔ دیکھا، قرآن کا یہ اصول اگر آپ فٹ کر دیں تو کتنی سمجھیں 50% روایات اڑ جائیں گی، کیونکہ اکثر راوی ایسے ہیں جو مستور ہیں، ان کے زمانے کے لوگ ان کو نہیں جانتے، جس طرح یہ دونوں حضرات ہیں۔ اس لیے مستور راوی پہ ضعیف ہونے کا حکم لگے گا، کیونکہ اس کے زمانے کی تعریف
جرح اور تعدیل نہیں ہے، متاخرین کی جرح تعدیل مردود ہے متقدمین کے بارے میں۔ دوستو اگلی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ 32103، اوزاعی عن شداد بن ابی عمار۔ دوستو شداد بن ابی عمار یہ بھی مستور راوی ہے، اس کو بھی کسی اس کے زمانے کے، یہ تابعی ہے، اس کو بھی اس کے کسی زمانے کے لوگوں نے سچا نہیں کہا۔ متاخرین کی جرح اور تعدیل مردود ہے متقدمین کے بارے میں۔ دوستو اگلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ 32272، علی بن زید عن انس۔ علی بن زید جمہور کے نزدیک، میجورٹی کے نزدیک ضعیف ہے۔ اگلی روایت 720، یونس بن حباب عن نافع۔ یونس بن حباب ضعیف ہے۔ اگلی روایت 722، ابو داود نفی بن حارث عن ابی الحمراء۔ ابو داود نفی بن حارث متروک ہے، کذاب ہے۔ اگلی روایت مسند احمد کی 26010، شہر بن حوشب ام سلمہ سے روایت کر رہا ہے۔ شہر بن حوشب میجورٹی جمہور کے نزدیک ضعیف ہے۔ ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے، اندازہ کریں، ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے چادر کھولی اور حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین کو اس میں لیا اور یہ آیت پڑھی۔ ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ تو تھی سنیوں کی روایات۔ اب کوئی شیعہ کہ جی ہمارے ہاں بھی روایات ہیں، تو شیعہ حضرات کے تو جو محدثین ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہیں، مجاہیل ہیں۔ ابو جعفر کلینی متوفی 329، اس کو اس کے زمانے کے لوگ جانتے ہی نہیں تھے، کسی نے بھی سچا نہیں کہا۔ اسی طرح شیخ صدوق متوفی 381 میں اس کی وفات ہوئی، اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے صدوق کو۔ یہی حال شیخ مفید کا ہے، اور یہی حال شیخ توسی کا ہے، اندازہ کریں۔ اور جو شیخ کلینی ہے جو سب سے بڑا ہے، یعنی یہ سمجھیں شیعوں کا بخاری ہے شیخ کلینی، جس طرح سنیوں کے ہاں صحیح بخاری ہے، شیعوں کے ہاں اصول کافی ہے نا۔ اب اصول کافی کا جو مصنف ہے ابو جعفر کلینی، اس کے استاد سب کے سب مجاہیل ہیں۔ اس کے استاد ان کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے، کیونکہ جو علم و جرح و تعدیل کی کتاب ہے اہل شیعوں کے ہاں، شیخ توسی، وہ متاخرین میں آتا ہے۔ رجال نجاشی، رجال کشی، یہ لوگ، ان کے مصنفین بھی مستور ہیں، ان کے زمانے کے لوگ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھا دوستو، ایک ایک روایت کو ہم نے ادھیڑ کے رکھ دی ہے۔ یہ بات آپ کو انجینئر علی مرزا نہیں بتائے گا، بتائی کبھی اتنی تفصیل میں جس طرح میں نے بتایا ہے۔ مفتی طارق مسعود بھی نہیں بتائے گا، کوئی شیعہ تو بتائے گا ہی نہیں نا۔ قرآن مطابق اہل بیت صرف اور صرف اونلی امہات المؤمنین ہے۔ یقین نہیں آتا تو آیت تطہیر جو ہے نا، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ پوری آیت شیعہ کبھی بھی نہیں لکھے گا، کیوں؟ پکڑا جائے گا، ہے نا۔ پیچھے خطاب، آیت میں خطاب، اس کے بعد خطاب، کس سے؟ امہات المؤمنین سے۔ اہل بیت صرف اور صرف امہات المؤمنین ہے۔ دوستو حدیث قصہ ضعیف ثابت ہوئی۔ اسی طرح ہم نے ایک اور ویڈیو میں حدیث ثقلین کو ضعیف ثابت کیا ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں سنیوں نے بھی بہت زیادہ روایات بنائی نا، کہ نبی نے کہا میرے بعد حضرت ابو بکر اور عمر کے پاس آنا، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ جن روایات سے شیعہ استدلال کرتے ہیں، ان روایات کا حال آپ نے دیکھ لیا، کوئی مستور ہے، کوئی کذاب ہے، کوئی ضعیف ہے۔ اسی طرح سنی جن روایات سے استدلال کرتے ہیں، میری اسی چینل پہ آپ کو ان موضوعات کے متعلق ویڈیو مل جائے گی۔ دوستو قرآن کو تھامیں اس طرح، قرآن کو نہیں چھوڑنا آپ نے، تھام کے رکھیں، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابو جعفر طلولی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے فرمایا ہے، قرآن میں فرمایا ہے کہ حبل اللہ کو تھام لو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے، یہ اصول کافی ہے۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن۔ قرآن میں اللہ جسے اہل بیت کہہ رہا ہے آپ ماننے کو تیار نہیں ہو، اور جنہیں اہل بیت نہیں کہہ رہا
جو ضعیف روایات ہیں کیونکہ آپ کے عقیدے سے ملتی ہیں، آپ مان رہے ہو، مطلب یہ آپ نے کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ پھر آپ کہتے ہو ہمیں آپ منکرین قرآن روایت پرستنا کو، تو کیا کہیں ہم آپ لوگوں کو؟ دوستو قرآن کو تھامیں، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ باقی یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں سب ہمارے سر آنکھوں پر، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ، وکل سب کے ساتھ کیا وعدہ ہے؟ اچھائی کا، جنت کا اللہ نے وعدہ دیا ہے، سب کے سب جنتی ہیں۔ لیکن یہ جو روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔